بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دو مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے درمیان جو یہ بات مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، یہ بالکل شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ پیشاب ہوتا ہے، چاہے دودھ پیتے بچے کا ہو چاہے بڑے بچے کا ہو، اور پیشاب ناپاک ہوتا ہے، لہذا دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دودھ پیتا بچہ کسی کے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ان کپڑوں کو پاک کیے بغیر ان میں نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، دودھ پیتے بچے کی الٹی، یعنی جس کو ہم دودھ پلٹنا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو جاننا چاہیے اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بچے نے دودھ پیا اور پیٹ میں اتار لیا، پیٹ میں لے گیا، پیٹ میں لے جانے کے بعد اب اس نے دودھ پلٹ دیا، الٹی کر دی، تو یہ الٹی اس کی ناپاک ہے۔ اگر یہ کسی کے کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بچے نے دودھ پیا لیکن ابھی اس دودھ کو پیٹ میں لے کر نہیں گیا، بلکہ حلق سے ہی اس نے باہر الٹی کر دی، حلق سے ہی اس نے الٹی کر دی، تو اب اس کی یہ الٹی پاک ہوگی، ناپاک نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں فرق یہ ہے کہ جب پہلی صورت میں اس نے دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کے بعد اس کو پیٹ میں لے گیا تھا، تو پیٹ کے اندر جو گندگی تھی، جو نجاست تھی، یہ دودھ اس گندگی سے، اس نجاست سے جا کر مل چکا تھا، گویا گندگی اور نجاست اس میں مل چکی تھی۔ اب جب الٹی اس نے کی ہے تو وہ نجاست اور ناپاکی اور گندگی بھی اس دودھ کے ساتھ مل کر باہر آئی ہے۔ تو جب نجاست بھی باہر آئی ہے، گندگی بھی باہر آئی ہے، تو وہ کپڑے پر گری ہے، تو اس ناپاکی کی وجہ سے اس کے کپڑے جس کے اوپر گرے ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے اس کی الٹی یہاں پر ناپاک ہے پہلی صورت میں۔ اور دوسری صورت میں اس کی الٹی پاک اس لیے ہے کہ اس نے جب دودھ پیا ہے، اس دودھ کو وہ ابھی تک پیٹ میں نہیں لے گیا، جب پیٹ میں نہیں لے کر گیا تو وہ ناپاکی سے بھی نہیں ملی اور ناپاکی اس کے اندر نہیں ملی، بلکہ وہ دودھ ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے منہ سے ہی کلی کر دی ہو اس نے، تو جب اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ملی، گندگی نہیں ملی، تو وہ دودھ پاک تھا، اس لیے دوسری صورت میں اس کی ہوئی الٹی پاک رہے گی، ناپاک نہیں رہے گی۔